مجھے اب کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، میں اب سوچوں گی تو اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں۔ تو جو آج کے بعد میرا دل کرے گا میرے ہسبینڈ سے پوچھ کے ان کی اجازت سے میں وہ کروں گی جو مجھے اچھا لگا۔ تو آج میں نے سٹارٹ کیا ہے اپنا پہلا ولاگ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو پسند کرو گے۔ تو آج میں نے سٹارٹ کیا ہماری ویکلی گروسری ولاگ۔ ایوری منڈے میں اور میرے ہسبینڈ جاتے ہیں ایل ڈی۔ کیوں ایل ڈی؟ پہلے ہم ایوری ویک کرتے ہوتے تھے ازدا سے شاپنگ، اور ابھی جب سے کووڈ آیا ہے نا، کووڈ کے آپ کو پتہ ہے کتنے کرائسس تھے، جاب چھوٹ گئی تھی سارا کچھ۔ تو پھر میری ایک فرینڈ تھی، وہ پولش تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ جتنا ازدا سے گروسری کرتے ہو نا، اس کے ہاف میں سے آپ کی یہی والی گروسری ایل ڈی سے آ جائے گی۔ تو تب میں نے اتنا نہیں نوٹ کیا، میں نے کہا پتہ نہیں، پھر جب بندہ ایک ہی شاپ کا جو یوز ٹو ہوتا ہے ایک ہی جگہ کا، تو وہیں کی پھر چیزیں لاتا رہتا ہے۔ پھر ویسے میں نے ٹرائی کیا، میرے ہسبینڈ کو بھی ایل ڈی کی چیزیں نہیں اچھی لگتی تھی، نہ لیڈل کی۔ پھر نا ہم نے وہی کووڈ کے دوران ہی جب ہم نے دیکھا کہ ابھی ہمارا بجٹ کم ہوتا جا رہا ہے، حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم نے ایل ڈی سے کرنا سٹارٹ کیا۔ وہی میری دوست بالکل اس کی بات سچی نکلی کہ جیسے ہر چیز کے ساتھ نا آپ کو 10p 20p 30p کی بچت ہونے لگی۔ جیسے ہمارا ازدا سے 100 پاؤنڈ کا آتا تھا سارا گروسری کا سامان، تو یہاں سے ہم نے پورا اسی وہی چیزیں، وہی سیم تھنگ، سارا کچھ سیم مل جاتا ہے ہر شاپ پہ، خالی ان کے بس اوپر اپنے اپنے برانڈ کے نام لگے ہوتے ہیں، اپنے اپنے شاپ کا نام لکھا ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ تو پھر جیسے ہم نے اس کو کیا نا، کاؤنٹ کیا، تو جو چیز ہم ازدا سے 100 پاؤنڈ کی لاتے تھے، وہی پاؤنڈ کہہ رہی ہوں، وہی چیز ہمیں جا کے 50 پاؤنڈ میں مل جاتی ہے ایل ڈی میں۔ پھر تو ہم بڑے خوش ہوئے اور ہم نے کہا ہم پچھلے 3-4 سالوں میں بیوقوف ہی بنے رہے۔ مطلب اگر آپ 50 پاؤنڈ بچا لیتے ہو تو 50 پاؤنڈ کی بہت سی اور بھی چیزیں آ جاتی ہے۔ خیر ہم نے گروسری کی، گھر آئی، اور میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ گروسری تو میں اتنے بیگ بھر بھر کے لے آئی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نا آلویز، ہمیشہ میں نا پہلے صاف کرتی تھی فریج پہلے دن یا پہلی رات، تو دوسرے دن میں جاتی تھی۔ جیسے سیٹرڈے کو میں سارے گھر کی صفائیاں کرتی ہوں اور ساتھ میں فریج کی بھی۔ سنڈے پھر ہمارا کہیں باہر کا پلان ہو جاتا ہے، باہر آف کورس پھر سنڈے کو گھر میں کھانا بھی نہیں بنتا تو اتنی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن کل سنڈے کو میرے ہسبینڈ کی چھٹی نہیں تھی، وہ کام پہ چلے گئے اور میں گھر میں لیزی ہو گئی اور بس کھانا بنایا، بچوں کو دیا۔ میرے بیٹے کا فرینڈ آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا، پھر ان کو کھانا وانا دیا، باقی دوسرے بھی فرینڈ آ گئے۔ تو اس طرح مجھے فریج صاف کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو صبح جب میں اٹھی تو ہسبینڈ نے بولا کہ چلو چلو گروسری کرنے چلتے ہیں، ایل ڈی جانا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہے، میں نے فریج نہیں صاف کیا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں آ کے تمہاری ہیلپ کروں گا، تو ایسا کرو کہ پھر مجھے کل کہیں اور جانا ہے، کہیں اور میرا کام ہے، تو میں نے ادھر جانا ہے۔ تو پھر ہم چلے گئے ایل ڈی گئے۔ ایل ڈی سے واپس آ کے یہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے شاپنگ کرنا بھی، مطلب بگ سٹور میں آپ جاؤ، پہلے شاپنگ کرو، پھر ٹرالی میں رکھو، پھر ٹل پہ رکھو، پھر کار میں رکھو، ٹرالی سے نکال کے پھر کار سے واپس گھر میں اندر رکھو، پھر گھر سے کچن میں جا کے تو فریج میں رکھو۔ ایسے ہی بس پورا ایک دن چاہیے ہوتا ہے گروسری کو، اور پھر فریج صاف کرنے کو سارا کچھ۔ خیر میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ آج کل کی اس دنیا میں جو یہ آج کل کا جو دور ہے، دنیا نہیں دور ہے، اس میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمیں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بہت کلوز لوگوں کے رہی ہوں، بہت کلوز فرینڈ، سارا کچھ فرینڈ سرکل سارا کچھ، لیکن اب آہستہ آہستہ میرا بلیف سب پہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے میں اپنے آپ کو سوچتی ہوں نا، مجھے اگر کوئی بول دے کہ ہائے مجھے بخار ہو رہا ہے، تو میں اس کے بارے میں سوچتی رہوں گی، ہائے اس کو بخار ہو رہا ہے، اس نے کچھ کھایا ہوگا، اس نے کچھ پیا ہوگا، اس نے کچھ کہیں اٹھی ہوگی، سوئی ہوگی، میڈیسن لی ہوگی، ایسے ہوں میں
تو جب میری باری آتی ہے نا، مجھے کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسے کرنے والا، میں میرے بچے اور میرے ہسبینڈ، دیٹس اٹ۔ تو خیر پہلے میں نے کچن صاف کیا، کچن صاف کر کے فریج صاف کیا، فریج کر کے سارا ہسبینڈ کی ہیلپ سے، پھر میں ادھر میری چھوٹی سی پینٹری ہے، اس میں جو میں نے یہ واشنگ مشین اور ڈرائر بھی رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اوپر سی جگہ یہ میں نے نئی بنوائی تھی، اور ہسبینڈ نے بولا تھا ادھر شیلفیں لگا کے دوں گا، لیکن آج 1 سال ہو گیا اس کو بنے ہوئے، تو انہوں نے نہ تو مجھے شیلفیں لگا کے دی ہیں اور نہ ہی میں نے خود ہی کچھ انتظام کیا ہے۔ تو خیر یہ پھر میں نے ادھر جوس ڈرنکس اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے بچے کھانا کم کھاتے ہیں، ڈرنکس زیادہ پیتے ہیں، تو میں کہہ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کو جو پوری ڈرنک کی جو ہوتی ہے نا وہ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں، تو زیادہ ہماری گروسری جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے ڈرنکس کی، تو بچے بھی اتنے زیادہ فزی ڈرنکس پیتے ہیں اور واٹر کم پیتے ہیں۔ تو اس دفعہ میں نے کیا کیا، میں نے صرف 2 فزی ڈرنک لائے بڑی بوٹل، باقی سب میں نے واٹر لایا، میں نے کہا ان کو بھی واٹر دوں گی اور خود کو بھی، میری بھی اپنی بھی اتنی اسکن خراب ہو رہی ہے واٹر نہ پینے کی وجہ سے، اور لاسٹ 2 ویک سے ادھر یو کے میں اتنی گرمی ہو رہی ہے، اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ جیسے پاکستان یا دبئی وغیرہ میں گرمی ہوتی ہے ویسی والی، اور جو پاکستان والی گرمی ہوتی ہے نا وہ پھر بھی اب برداشت ہو جاتی ہے، یہاں کی گرمی بڑی ظالم گرمی ہے، اس میں نہ تو اٹھنے کا دل کرتا ہے، نہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے، نہ گھر صاف کرنے کا دل کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ خیر یہ پھر میں نے اینڈ میں جا کے میں نے ربش باہر رکھی، بالکل بن میں نہیں ڈالی، میں نے وہ ہسبینڈ کے لیے چھوڑ دی، باقی میں نے ویکیوم کرنا تھا، ویکیوم کے لیے بھی ہسبینڈ نے کہا چلو میں نے اندر مینگو اور کچھ فروٹ کاٹ کے رکھا ہے تو وہ پہلے کھا لیتے ہیں، کھا کے پھر میں ویکیوم کر دوں گا اور تم باقی وائپ وغیرہ اور ایسی چیزیں کر دینا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، وہ ہم نے کھا کے پھر سارا اینڈ میں نے کچن صاف کر کے موپ لگا کے سارا صاف ہو گیا تھا، کچن بھی اور پینٹری روم بھی، بس ایک تھوڑے سے برتن رہتے تھے، وہ میں نے کہا میں کوکنگ شوکنگ کر کے اس کے بعد آگے تو میں برتن دھو لوں گی۔ پھر میرے کچھ نہ یہ والا بیگ آیا تھا کینسر والا، کینسر کے جو چیریٹی ہوتی ہے نا ان کا بیگ آیا تھا، تو پھر میں نے سوچا، وہ بھی ذہن میں سوچ آئی ہوئی تھی کہ میں نے وہ بھی ڈالنا ہے، کیونکہ کل ویڈنسڈے یا ٹیوزڈے کو یہ لے کے جاتے ہیں نا، یہ پوسٹ کر کے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی پرانے کپڑے شوز بچوں کے اس قابل ہوں کہ آگے یوز ہو سکیں، تو پھر میں نے اپنی بیٹی کے 2 جوڑے بالکل نئے شوزوں کے، اس نے آئی تھنک 3 منتھ پہنے تھے، پھر اس کے پاؤں اتنے لمبے ہو جاتے ہیں ہر وقت، جیسے یہ ایک شوز لیتی ہے اور لیتی بھی ویسے نہیں ہے، وہ مہنگے والے شوز لیتی ہے، تو وہ 2 جوڑے وہ پڑے ہوئے تھے میرے پاس، اور کچھ ایسے میری دوسری بیٹی بڑی بیٹی کے کپڑے پڑے ہوئے تھے جو اس نے ڈال کے رکھے ہوئے تھے کہ ماما یہ گیو اوے کر دینا، تو وہ بھی پھر میں نے اس بیگ میں ڈالے، اور میں نے یہ پھر میرے ذہن سے نا بوجھ اتر گیا، کیونکہ اگر یہ آج رہ جاتا تو پھر یہ رہ ہی جاتا۔